बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के इनकलाब की बातें हर तरफ हो रही हैं और दुनिया डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में लैपटॉप है या आप कोई आईपैड है, उसके ज़रिए आप इस वक्त पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और उसके ज़रिए अब बहुत सी ऐसी ऐप्स आ गई हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो इंसान के लिए तफरीह का सामान भी है, उसके साथ साथ पैसे कमाने का भी ज़रिया बनती जा रही हैं। यूट्यूब की बात करें या दीगर उन चीज़ों की बात करें जिससे लोग आज करोड़ों रुपए महाना कमा रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसी एक्सेस हो चुकी है कि आप दुनिया भर की मालूमात की रसाई आपके एक उंगली के निशान के नीचे आ चुकी है। गेम्स अगर देखी जाए तो हर घर में गेम्स खेली जाती हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं और अगर कोई शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो बड़े शहरों में जिसकी रसाई मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए गेम्स तक ना हुई हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए मुआवन साबित होगी, दुनिया की तरक्की का बायस बनेगी या कहीं इसकी वजह से एक मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। क्या इखलाकी इक़दार की बात जो की जाती है उन ममालिक के अंदर जो मुसलमान ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जहाँ एक घरेलू सिस्टम बड़ा मजबूत है, क्या ये सारी टेक्नोलॉजी क्या उस निज़ाम को कहीं चैलेंज तो नहीं कर रही। इसके साथ साथ जब बात की जाती है वक्त के इस्तेमाल की, तो क्या इसके ज़रिए वक्त का इस्तेमाल भी कहीं वक्त ज़ाया करने का बायस तो नहीं बन रहा। फिर जो गेम्स की बात की जाती है, बहुत से एतराज़ात उठते हैं। पबजी पर जब पाबंदी लगी तो एतराज़ यही था कि नौजवानों ने उसके नतीजे में खुदकुशी कर ली और ऐसी गेम्स भी मुतारफ़ कराई गई पूरी दुनिया में जो हर वक्त लड़ाई, मार कुटाई और मार धाड़ पर मुश्तमिल हैं, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि एग्रेशन पैदा होता है। ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर एक लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होता है, क्योंकि दुनिया अगर पीसफुल ना रहे तो फिर शायद इंसानियत के लिए दुनिया में एक बेहतर मुआशरा कायम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों की ट्रेनिंग, लोगों की तरबियत घर में, स्कूल में या मुआशरे में ऐसी हो कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें और जंग व जदल या लड़ाई मार कुटाई की बातें कम हों। लेकिन क्या ये गेम्स बच्चों को किसी लड़ाई मार कुटाई की तरफ ले जा रही हैं, उनके अंदर उनके रवैयों में तब्दीली पैदा कर रही हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या फिर जो टेक्नोलॉजी की तरक्की है इससे इंसान सीख रहा है या इंसान के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं? ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हर सतह पे एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर भी पबजी पर जब पाबंदी लगी तो फिर आवाज़ें उठना शुरू हुई। ये भी कहा जाने लगा कि यूट्यूब पर पाबंदी होनी चाहिए, यूट्यूब को रेगुलेट किया जाना चाहिए और बहुत सी ऐसी ऐप्स बाज़ मौजूद हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बिगो की बात करें, बिगो लाइव की, उस पर भी कहा गया कि एक ऐसा फौश मवाद आना शुरू हो जाता है जो शायद हमारे घरेलू निज़ाम के लिए और हमारे माशरे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्या ये जितनी टेक्नोलॉजी है इसका हम बेहतर इस्तेमाल करके अपनी कौम की तरबियत कर सकते हैं, कंटेंट को देखकर उस पर पाबंदी की बात कर सकते हैं, या इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने से हम क्या दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं या दुनिया के साथ मिलकर चल सकते हैं? ये भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक बड़ा अहम मसला बनी हुई है। इदारे कौन से हों जो रेगुलेट करें, इदारे कौन से हों जो इनको चेक करें और कौन से तरीकाकार इख्तियार किए जाए जिसके नतीजे में ये ऐप्स भी चलती रहें, टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में मौजूद रहे, लेकिन हम अपने कल्चर को, अपनी रवायात को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से वक्त के इस्तेमाल को भी सही तरीके से मेनटेन कर सकें। यह भी आज की नस्ल के लिए, आज की हुकूमत के लिए, आज की कौम के लिए एक बड़ा अहम सवाल मौजूद है। फिर उसके साथ साथ दुनिया भर में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, कल्चर की तब्दीलियाँ, टेक्नोलॉजी की तब्दीलियाँ। फिर दुनिया जिस तरीके से सिमटती जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उस पर भी बड़े अहम ही इक़दाम की इस वक्त दुनिया में ज़रूरत महसूस की जाती है। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल का इहाता करने की कोशिश करेंगे कि पबजी पर पाबंदी लगी, फिर उसको चैलेंज किया गया, फिर उसे बहाल भी कर दिया गया, पबजी पर पाबंदी हटा दी गई। इस तरीके से अगर बाकी चीज़ों पर एतराज़ात उठते हैं तो कल फिर उनको भी आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ समझकर उस पर पाबंदी हटा दी जाएगी या कोई ना कोई रेगुलेट करने का मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे तुर्की की। तुर्की के अंदर एक आलमी इवेंट बना आज, जबकि जुम्मे की नमाज 86 साल बाद अदा की गई आया सोफिया के अंदर, और उस मस्जिद के अंदर अदा की गई जिस पे बारहा कहा गया कि शायद उसको मस्जिद में कन्वर्ट करना तुर्की के लिए मुमकिन नहीं था, आलमी दबाव हो सकता है या प्रेशर हो सकता है। लेकिन आज जब नमाज जुम्मा की अदायगी की गई तो जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे, हुकूमत, अपोजिशन, आम आवाम निकल कर जुम्मे की नमाज पढ़ने वहाँ पे आए, उससे ये लगता है कि शायद तुर्की के अंदर एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया की याद और उनकी गूंज सुनाई दे रही है। इसमें भी बात करेंगे कि क्या दुनिया में
کوئی ایسی جو لوگوں کے اندر مابین جو کنٹروورشل جو ایک لڑائی ہے اس کا بھی احاطہ ہو سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بین المذاہب کی بات کریں تو تمام مذاہب اگر ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لحاظ سے اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے باہمی معاملات کو طے کریں تو شاید دنیا ایک امن کا گہوارہ بھی بن سکتی ہے۔ اس میں بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ جب بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وقار زکا، اینکر پرسن ہیں جو پب جی کے حوالے سے عدالت کے پاس بھی گئے، اور حریم شاہ ٹک ٹاک سٹار جس پہ بہت سے اعتراضات اٹھے اور یہ کہا گیا کہ شاید ٹک ٹاک کا استعمال پاکستان میں بڑا غلط کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل پر بڑے گہرے اثرات پڑے ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ اوریہ مقبول جان سے بھی تجزیہ لیں گے، خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے انقلاب کی اور ترکی کی صورتحال میں، اور ڈاکٹر فرقان حمید سینئر صحافی ترکی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب۔ اوریہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ ٹیکنالوجی انقلاب کی باتیں تو ہو رہی ہیں پاکستان میں، ہم سب کرتے ہیں، لیکن کیا پاکستانی معاشرہ اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کنٹینٹ کی بات کریں تو کیا ہم اتنے بالغ نظر ہیں کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر سکیں؟ کیونکہ گیمز پر پابندی پب جی پر لگی، پھر ہائی کورٹ اس کی اجازت دے دی کہ نہیں پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سی چیزوں پر سوشل میڈیا پر پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں ڈیو ٹو کنٹینٹ۔ کیا واقعی پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو اس پہ کنٹرول نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ میں ایک ایسے ملک میں رہ کے آیا ہوں جہاں انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اور وہ تھا ایران، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بڑی محنت کی، ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا۔ اس کے پاسداران جو تھے وہ ایسے گھومتے ہوتے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی چرس کا سگریٹ ڈھونڈ رہے ہیں کسی جگہ پہ، کہاں پر ڈش لگی ہوئی ہے، کیسے ان کو روکے، اس کے باوجود بھی نہیں روک سکے۔ پورے ہر ایک جگہ پہ ہر 2-3 دن بعد، چونکہ میں ایک ڈپلومیٹ تھا تو میرے گھر پہ وہ ڈش لگی ہوتی تھی، اس سے وہ لوگ جو تھے وہ کنیکشن لے رہے ہوتے تھے، پھر جو بندہ ٹھیک کرنے آتا تھا اور دوسرے دن پکڑا جاتا تھا، وہ کہتے جی کہ تم کہاں جا رہے تھے، وہ کہتے ہیں فلاں ڈپلومیٹ کے پاس گیا ہوا ہے ٹھیک کرنے، کرتا وہ باقی سب لوگوں کی تھی۔ لوگوں نے ایک باقاعدہ ایک کھڑکی کے اندر ایک چیز بنائی ہوتی تھی جس کے نیچے پہیے لگے ہوتے تھے، اس پہ ڈش رکھتے تھے، رات کو باہر نکالتے تھے باہر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویب سائٹس بند کرنے کی کوشش کی، کیا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی سیٹلائٹ کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی میں جس نے جہاں پہنچنا ہے، جیسے پہنچنا ہے، پراکسی کے ساتھ پہنچنا ہے اور بہت ساری چیزیں کنیکشن کے ساتھ پہنچنا ہے، اس نے پہنچ جانا ہے۔ تو یہ جو ایک بڑا آرٹیفیشل سا ہر دوسرے دن ہم بات کریٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ناممکنات سی بات ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل فلڈز آف گیٹس آف انفارمیشن جو ہیں وہ امریکہ خود اس کو نہیں کنٹرول کر پا رہا۔ آپ دیکھیں نا، اگر وہ سمجھ چاہتے تو اپنا وہ جارج فلائیڈ کا جو انسیڈنٹ تھا اس کو روک لیتے، اس کو نہ آنے جاتے دیتے۔ میڈیا پہ زمانے کنٹرول کر لیا کرتا تھا بہت کچھ، لیکن انہوں نے سیکنڈ کے اندر پورے امریکہ کو آگ لگا دی سوشل میڈیا کے اندر، تو وہ نہیں کنٹرول کر سکے، وہ نہیں اس کے ڈیمیج کو ختم کر سکے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیسے بیٹھ کے اوپر سے جناب ڈنڈا مار کے کہتے ہیں یہ اس کو ٹھیک کر کے دو، تو اس کو مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مقابلے پہ چیزیں ٹیسٹ والی بلڈ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمیشہ یہ چیز کی جاتی ہے کہ آپ ایک برا ٹیسٹ کا لوگوں کا بلڈ کریں تو اچھا ٹیسٹ بلڈ کر جائے۔ 20-25 سال سے ہم نے پاکستان کا ڈرامہ گندا دکھایا، ہم نے عورتوں کے افیئر دکھائے، ہم نے شادی شدہ عورتوں کے افیئر دکھائے، ہم نے ان کے ننگے ننگے بازو دکھائے، ہم نے ان کو ایکسپوز کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ سوچیں ایک اچھی چیز ارتگل لگائی، اس نے وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیا، 20 سال کی محنت ضائع کر دی، گندے نعرے میں پھینک دی۔ محنت کرتے نہیں ہیں، کنٹرول کرو، محنت تو کرو تم کم از کم۔ اور یہ سب اگر آپ ماہر نفسیات بھی ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بچوں کی بات کریں، ینگسٹرز کی بات کریں، جیسے کہ ابھی پب جی پر پابندی لگی، پھر عدالت کی طرف سے اس کی اجازت بھی مل گئی، کیا لڑائی مار کٹائی پر ایسی گیمز، ویڈیو گیمز اور جو انسانی نفسیات پر، بچوں کی نفسیات پر ینگسٹرز کو لڑائی کی طرف مائل کرتی ہیں، یا اس کے گیم کے طور پہ لیا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن بچوں نے خودکشی کی ان کے مسائل کچھ اور ساتھ ریلیٹ ہو سکتے ہیں، صرف گیم کی وجہ سے تو لاکھوں لوگ، کروڑوں بچے کھیلتے ہیں گیمز۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں سٹیمولائی۔ لاکھوں بندے جو ہیں وہ اپنا کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، 2-3 کو ہیضہ ہوتا ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دودھ کی ملاوٹ ختم نہ کر سکے کسی طرح پر. آپ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جتنی بھی یہ اس قسم کی گیمز ہوتی ہیں کہ جو اس آدمی کو اس طرف ریوالو کرتی ہیں وہ ایک ٹرینڈ پیدا کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں سٹیمولائی جس کو ہوتے ہیں. اور سٹیمولائی کم از کم اس وقت آپ کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں ڈس سیٹسفیکشن کتنی ہے, آپ کے ہاں جاب سیکورٹی کتنی ہے, آپ کے ہاں لوگوں کو اپنا گھر میں بیٹھ کے ریکریشن کتنی ہے. جب یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں تو آپ کی بہت ساری پاپولیشن جب ولنریبل ہو جاتی ہے ایسی گیمز کے لیے. اور ایسی گیمز کو دیکھ کے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں, لوگ قتل بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ اندازہ کریں, دنیا میں ہر چیز الاؤڈ ہے, لیکن پورنو سیکس الاؤڈ ہے, لیکن آپ چائلڈ سیکس نہیں الاؤڈ. آپ بندے کو 25 سال بند کر دیتے ہیں جو بچوں کی ویڈیو بنا کے بیچتا ہے. کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ داخل دیکھتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ بچوں کے اوپر مجرمانہ حملہ کرنے والے بنتے ہوں. مطلب یہ ہے کہ سب اگر ہم ایکشن موویز کی بات کریں, دنیا بھر میں ایکشن موویز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں, تو کیا ایکشن موویز بھی معاشرے پر کوئی ایسے اثرات چھوڑتی ہیں کہ جس سے ہم سمجھیں کہ ایگریشن پیدا ہوتا ہو؟ ایکشن مووی میں اس میں فرق ہے. ایکشن مووی میں ایک ہیرو ہوتا ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ پروڈیوسر کے کنٹرول میں ہوتا ہے. یہاں تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا بٹن, آپ اپنے ہیرو کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دو, آپ اس کو گیم ون کراتے کراتے آپ کو اس کو دنیا کا سب سے بڑا سپرمین بنا کے, یہاں آپ کے ہاتھ میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل میں ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں, کہ موٹر سائیکل میں سپیڈ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور ہاتھ میں جب سپیڈ ہوتی ہے تو وہ سپیڈ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کہ وہ آپ کے پورے کا پورا غصہ, آپ کے پورے کی پوری تھاٹ, آپ کی پوری گرمی سب کچھ ہاتھ میں آ جاتی ہے. اور ہاتھ میں جب آتی ہے, آپ گھر سے لڑ کے نکلے ہیں تب بھی آپ موٹر سائیکل تیز چلانے کی کوشش کریں گے. تو اسی لیے اس میں موٹر سائیکل میں زیادہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہی حال جو ہے وہ گیم کا ہے. فلم میں نا آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے, آپ اس کو رلانا چاہتے ہیں وہ ہنسا رہا ہوتا ہے, آپ اس کو ہنسانا چاہتے ہیں وہ رلا رہا ہوتا ہے. یہاں تو آپ کہتے ہیں آپ نے ہیرو کو آپ کو لے کے جانا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے, بات میں تو دیکھا ہے کیونکہ نفسیاتی ڈیل کیا ہے, کہ اس گیم کی ایڈکشن اتنی بری ہوتی ہے کہ اور کچھ کر ہی نہیں پاتے زندگی کے اندر. آپ اسی کے پیچھے, ایک تو ایڈکشن ہوتی ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. آپ مستقل ہار رہے ہیں, آپ کا ہیرو, آپ مستقل گیم ہار رہے ہیں, آپ مستقل آگے جا کے لوگوں کو قتل نہیں کر کے بلکہ قتل ہو رہے ہیں, تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور روتے روتے خودکشی کر لیں گے. لیکن اور یہ سب اگر ہم ایڈورٹیزمنٹ کی بات کریں, ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر $10 ارب کی گوگل جو ہے وہ اسپینڈ کر رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر روز آوازیں اٹھتی ہیں, یوٹیوب پر پابندی لگا دیں. عدالتوں میں بھی اس پہ بات کی جاتی ہے, بحث کی جاتی ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے ہم لوگوں کی اخلاقی قدریں ہماری پامال ہو رہی ہیں, پھر ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر جا رہے ہیں. کیا کسی ایپ کی یا کسی ٹیکنالوجی کی موجودگی نقصان دہ ہے, یا ہماری سوسائٹی کی اپنی تعمیر جو تربیت ہے وہ صحیح نہیں کی گئی؟ خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو جب ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں, لوگوں کو وکٹمائز کرتے ہیں, لوگوں کے کریکٹر پہ آواز اٹھاتے ہیں, لوگوں کی پرسنل لائف کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو یہ سوسائٹی کا ایک تربیت کا معاملہ ہے یا ٹیکنالوجی کی موجودگی بھی نقصان دہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, ٹیکنالوجی تو ایک ویکل ہے, ایک آئینہ ہے. جو گند آپ کے اندر ہوگا وہ ٹیکنالوجی دکھائے گی, آپ کو نئی آسمان سے تو نہیں لے کے آئے گی نا. جس سکینڈل ہیں, یہ کوئی یوٹیوب کے اندر سے کوئی بٹن تو نہیں لگا ہوتا سکینڈل آ جاتا ہے, یا گالیاں یوٹیوب کے اندر کوئی ایسا نہیں ہم نے بٹن دبایا تو در 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 گالیاں نکلنا شروع ہو گئیں, یا کوئی ایسا سافٹ ویئر تو ہے نہیں کہ جو لوگوں کو جناب ان کے مختلف قسم کے پرائیویٹ زندگی کے حالات جو ہیں ان کو آگے لے کے آئے گا. یہ ہر ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے اس سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم سوسائٹی کو ٹھیک نہیں کرتے. اب دیکھ رہا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سکینڈل اتنے زیادہ کیوں بنتے ہیں, تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے سیاستدان خود سکینڈل بنانا چاہتے ہیں اس قسم کے, وہ خوش ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کو خراب کیا جائے. آپ خود سوچیں, جس طرح کا سکینڈل ہمارے ہاں روز بنتے ہیں, امریکہ میں اور فرانس میں 2 اس طرح کے سکینڈل آئے تھے, اس کے بعد وہ لوگ سیاست میں نہیں رہے. ایک بل کلنٹن کا آیا تھا, مونیکا لیونسکی والا, آپ دیکھیں اس کے بعد کیا اشر ہوا. اور دوسرا آیا تھا وہ جو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا, جس نے ہوٹل کے اندر وہ میٹ کو کیا تھا فرانس کے اندر, آرکان جو تھا. آپ دیکھیں اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکا. یعنی حالانکہ اتنی آزاد سوسائٹی ہے, سب کچھ ہر چیز ہے, لیکن وہ سیاست کے اندر ہائر لیول پہ نہیں آنے دیتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کا سکینڈل, ایک اس کی بہن کا, اس کی بیوی کا, اس کی بیٹی کا, اس کے پتہ نہیں کس کس کے سکینڈل نکالتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری لیڈرشپ کا بھی خرابی اس کے اندر یہی ہے کہ ہم چلتے ہی نہیں چکروں پہ اندر ہے. ہمارے ایجنسیوں کا معاملہ بھی یہ ہے, وہ بھی سکینڈل ڈھونڈتے پھر رہی ہوتی ہیں, اس کا ڈھونڈ لو, اس کا ڈھونڈ لو, کرتے یہ سوسائٹی ریفلیکشن جو ہے تھا اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے یوٹیوب جو ہوتی ہے.
اور یہ سب اگر میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جاؤں، ایران کی بات کریں تو ایران کا جو انقلاب تھا، خاص طور پہ امام خمینی کا انقلاب، لوگ کہتے ہیں اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ کیسٹ کا انقلاب تھا۔ کیسٹ کے ذریعے امام خمینی کی تقاریر ایران میں آتی تھی، لوگ سنتے تھے اور لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں جو انقلابی لیڈرشپ رہی ہے، جو ہمارے ہاں جو ریفارمرز رہے ہیں، انہوں نے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال اس طریقے سے نہیں کیا کہ تاکہ لوگوں تک بات پہنچ پاتی۔ اگر آج کوئی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہا ہے تو درست استعمال کرنے والے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذرا انقلاب ایران کے بارے میں ذرا سا معاملات کو ذرا درست کر دوں کہ انقلاب ایران جو ہے، امام خمینی بہت لیٹ اس کے اندر انٹر ہوئے ہیں۔ انقلاب ایران جو ہے وہ اپریل میں شروع میں جب ہوا تھا 1978 میں، تو علامہ اقبال کے اشعار سے وہ شروع ہوا تھا۔ میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت، دیدہ مزروز نے دیوار زندان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما۔ اقبال کی یہ نظم پڑھتے ہوئے نوجوان نکلتے تھے، اور اس کے بعد اس کے انقلاب ڈاکٹری شریعتی کے افکار جو تھے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور وہ لے کے نکلے تھے۔ پھر کوئی امام خمینی کی آڈیو کیسٹ میدان میں آئی تھی، ویڈیو کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ میں کیسٹ کی بات کر رہا ہوں، آڈیو کیسٹ نے اس کو آگے، ہاں جی میں آڈیو کیسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آڈیو کیسٹ کی بات ہے، ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ آئی تھی نا، ویڈیو کیسٹ کے اندر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آڈیو کیسٹ آئی ہیں تو ہمارے ہاں تو لڑائی شروع ہو گئی۔ ہمارے ہاں اس نے کہا اچھا تیرے شیعوں کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے، شیعوں نے سنیوں کے بارے میں یہ کہا ہے، صحابہ کی ویڈیو بھی کیسٹ بھی آ گئی اور شیعوں کی ویڈیو بھی آ گئی۔ وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ ایران کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو مذہبی طبقہ ہے، اس طبقے نے اپنے آپ کو، اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو بڑا کنٹرول رکھا۔ آپ دیکھیں نا، عموماً کہا جاتا ہے کہ انقلاب میں وہ آگے آتا ہے جو آرگنائزڈ ہو۔ پاکستان میں چونکہ فوج آرگنائزڈ ہے، جب بھی انقلاب آتا ہے، موومنٹ چلتا ہے، فوج آگے آ جاتی ہے۔ وہاں ملا آرگنائز تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو حکم کی ہائرارکی ہے، اس طرح کی ہائرارکی آپ کی فوج میں بھی نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ حجت اللہ ہے، یہ فلاح ہے، یہ اور اس ہائرارکی کے حساب سے وہ چلتے ہیں۔ ان کو 2 منٹ لگے ہیں، کیونکہ ان کے آنے کا مرجع کون ہے؟ ہمارا مرجع جو امام خمینی ہے، بس ختم سی بات ہے۔ امام خمینی کہاں ہے جی؟ عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام خمینی کو فرانس لے کے آؤ، فرانس آئے، فرانس سے جہاز آیا اور پورے کا پورا مجمع سمجھتا تھا کہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے۔ پاکستان میں تو ایک بریلویوں کے ہاں ایک اکٹھا لیڈر اور دیوبندیوں کا اکٹھا لیڈر لانے کی بہت مشکل کام ہے۔ آرگنائزیشن ہمیشہ انقلاب کو لیڈ کرتی ہے، جیسے نیپولین آرگنائز تھا، اس نے فرانس کے انقلاب کو لیڈ کر لیا۔ لیکن اور یہ سب میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو انقلابی لیڈرز ہیں یا ہمارے ریفارمرز ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال تو نہیں کیا، نہ اس ٹیکنالوجی کے قریب اس طریقے سے آئے ہیں جس طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ اس پہ کنٹینٹ غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم کیوں، ہمارے یہاں جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے کیوں دور رہی ہے عرصے تک؟ عثمان، اپنا نصرت صاحب ایک بات عرض کروں، اگر آپ واقعی اس قابل ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پاپولر نہ ہوں۔ آپ ناچ نہ دکھائیں، شراب کی وہ چیزیں نہ دکھائیں، باقی آپ اگر واقعی لوگوں کے دل کے کبھی، میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، میں کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتا ہوں، میں کوئی کیمرہ استعمال نہیں کرتا ہوں، میں کوئی ٹریٹمنٹ استعمال نہیں کرتا ہوں، بات کرتا ہوں بک جاتی ہے۔ اس کا مطلب میرا کوئی کمال نہیں، لوگ وہ بات سننا چاہتے ہیں بھائی۔ اس کا مطلب کہ لوگ ہر بندہ گندی بات نہیں سننا چاہتا۔ آپ یوٹیوب پہ کھول کے دیکھ لیں، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جو پاپولر ہیں لوگوں کا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے اندر کا ایک گند ہوتا ہے جب ہم اس کو یوٹیوب پہ یا باقی چیزوں پہ، سوشل میڈیا پہ لانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اس کا اسکینڈل مونگرنگ کے اندر آ کے لے کے چلیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ذرا یوٹیوب اٹھا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھے سننے والے بھی بہت ہیں، وہ بھی پیسے آپ کو کما کے دے سکتے ہیں، وہ بھی مارکیٹنگ آپ کی بہتر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ سب مجھے اگر اجازت دیں چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو کے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب ترکی سے، اور بات ہوگی آج 86 سال بعد آیا صوفیہ کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کی، جہاں آج اپوزیشن، حکومت، حتیٰ کہ سبھی افراد مختلف مکاتب فکر سے اور حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی حکومت کے مخالفین بھی آ کے وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی، اس فیصلے کو سراہا، اور ایک بڑی تعداد میں آج ترکی کے اندر مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ اس پہ بات کریں گے تاریخی اعتبار سے بھی، اور آغا صوفیہ کی تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ وہاں کے اس حکومتی فیصلے پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آیا صوفیہ
پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو لیے چلتے ہیں ترکی، جہاں 86 سال بعد آیا صوفیہ کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی ہوئی۔ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ترکی سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ آج کے دن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لائیو اس پورے ایونٹ کو دکھایا گیا، اور بہت سے لوگ ترکی میں لوگ آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے، اور وہ لوگ جو طیب اردگان کے حوالے سے ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ بھی اس آج کے اس نماز جمعہ کی ادائیگی میں شریک ہوئے۔ کیسا دیکھا جا رہا ہے ترکی کے اندر اس کو؟ اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں دنیا میں جو آوازیں اٹھی، خاص طور پہ جب کنورٹ کرنے کا، واپسی دوبارہ سے مسجد آباد کرنے کا فیصلہ ہوا، کچھ اعتراضات اٹھے، وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب دیکھا جائے ایکچولی یہ ترکی کے لیے تاریخ ساز دن ہے، یعنی یہ 86 سال کب سے ایسا سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ 86 سال کب جو ہے اس کو ایک میوزیم بنا دیا گیا، حالانکہ قانونی لحاظ سے کسی بھی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک ذاتی ملکیت تھی، ایک فاؤنڈیشن کی ملکیت تھی، اور فاؤنڈیشن اور ذاتی ملکیت کو کبھی بھی کسی سرکاری طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور نہ یہ کوئی قومی ادارہ تھا، یہ ایک ذاتی ملکیت تھی، اور عدالت کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا اس وقت غلط فیصلہ کیا گیا تھا، کابینہ نے جو بھی فیصلہ کیا تھا، اس میں انہوں کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، اس بارے میں جو ہے عدلیہ نے صاف طور پر بتا دیا کہ کیونکہ یہ جو فیصلہ جو تھا ذاتی ملکیت تھی، اس کو کسی صورت بھی حکومت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کسی ادارے کو حکومت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، یہ فاؤنڈیشن کے تحت کر سکتا ہے۔ اور اس کو عدلیہ نے جو انتظامیہ امور کی عدلیہ کونسل آف اسٹیٹ، اس نے واضح طور پر یہ اپنا جو ہے اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے اب آئندہ بھی فاؤنڈیشن کے تحت، سلطان محمد فاؤنڈیشن کے تحت کام کرتی رہے گی، ایک مسجد کے طور پر، کیونکہ یہ مسجد کی ملکیت ہے، اور مسجد ہی کے طور پر آئندہ بھی تا اب تک جو ہے وہ مسجد ہی کے طور پر فیصلہ کرتی رہے گی۔ اور صدر رجب طیب ایردوان نے یہ فیصلہ کرواتے ہوئے بڑی عقل مندی سے، دانش مندی سے کام لیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس صدر رجب طیب ایردوان پر بیرونی ممالک سے بھی بڑا شدید دباؤ تھا، یونان سے تھا، امریکہ سے تھا، باقی یورپی ممالک سے تھا، اور صدر رجب طیب ایردوان نے عدلیہ سے یہ فیصلہ کروا کے اپنے اوپر جو دباؤ تھا اس کو کم کروانے میں بڑی کامیابی، بڑی دلیری سے کام لیا ہے۔ اور اب یہ عدلیہ نے یہ صاف کر دیا کہ یہ ذاتی ملکیت تھی، فاؤنڈیشن تھی، اس لیے آئندہ کبھی بھی اس کو چینج نہ کوئی چیلنج کیا جا سکے گا اس فیصلے کو، نہ کبھی اس کو آئندہ کوئی تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے یہ حکومت نے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم حکمران جماعت کی بات کریں، یقینی بات ہے حکمران جماعت نے یہ فیصلہ کیا، اس کا فیصلہ کروایا، لیکن اگر ہم ترکی کے عوام کی بات کریں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ترکی کی عوام جو ہے وہ بھی اس فیصلے سے خوش ہے، یا کہیں نہ کہیں کچھ ایسی تعداد موجود ہے جو اس فیصلے پر ناخوش ہو یا اس حکومتی فیصلے کے ساتھ نہ ہو؟ ہاں دیکھا جائے ایکچولی یہ بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ترکی میں پہلی بار یہ ایک ایسا فیصلہ ہے، ترکی میں پہلی بار یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ 70 سے لے کر 80% تک عوام کی رائے، جو سروے آئے ہیں، جتنے بھی سروے کروائے ہیں، جو ان کی پیپل، جو ان کی اپوزیشن پارٹی ریپبلکن پیپل پارٹی، انہوں نے، حالانکہ وہ ہمیشہ سیکولرزم کی حمایت کرتی چلی آ رہی ہے، پہلا موقع ہے کہ انہوں نے واضح طور پر اس عدلیہ کے فیصلے کی حمایت کی ہے، اور رجب طیب ایردوان کے دباؤ ڈالا کہ آپ اس فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کروائیں۔ وجہ یہ تھی کہ عوام جو ہے وہ اپوزیشن سے، جو ریپبلکن پیپل پارٹی ہے، اس سے جو ہے وہ ناراض ہو چکی ہوئی تھی۔ عوام ان کو ووٹ اس لیے نہیں مل رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا ہمیشہ جو ہے یہ مذہب کے خلاف فیصلے دیتی چلی آئی ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس دفعہ بھی اگر عوام کا ساتھ نہ دیا تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ریپبلکن پیپل پارٹی نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ حکومت کے فیصلے کی حمایت کی، عدلیہ کے فیصلے کی حمایت کی۔ یہ پہلی دفعہ ترکی میں ہوا کہ ایک سیکولر جماعت جو ہے وہ اس مذہبی فیصلے کی، اس کی حمایت کرے۔ کبھی ترکی کی تاریخ میں کبھی بھی سیکولر جماعت نے، خاص طور ریپبلکن پیپل پارٹی نے ایسا کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ پہلی بار رجب طیب ایردوان اس معاملے میں بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کو اپوزیشن پارٹی نے ساتھ دیا ہے۔ جی، اور یہ مقبول جان صاحب اگر ہم بات کریں سلطنت عثمانیہ کی بات کی جاتی ہے، آج کے اس ایونٹ کو بھی اسی کی بحالی کی ایک کاوش قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے ریوائیول ترکی کا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب ترکی بات کرتا ہے، ترکی ہمیشہ عالم اسلام کی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے، کیا ترکی عالم اسلام کی لیڈرشپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جس وقت عثمانی ترک اٹھے تھے تو اس وقت پورے کا پورا جو مسلم امہ ہے وہ تباہ حال ہو چکی ہوئی تھی۔
چنگیز خان کے حملے جو تھے چاروں طرف تھے اور حالت یہ تھی کہ ایون بغداد کے اندر جو ہماری خلافت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اور عثمانی ترک جو ہیں وہ صرف ایک ہی نعرہ لے کے اٹھے تھے کہ ہم امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، ورنہ ترکی کے اندر تو وہ موجود تھے پہلے سے، اور خاص طور پہ وہ تو چنگیز خان اور ان کے لوگوں کے تو کزنس تھے، وہ ان کی تو کوئی لڑائی نہیں تھی کسی قسم کی ان کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقاعدہ، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امت کی 900 سال کی تاریخ کے بعد انہوں نے قیادت عربوں سے لے کے خود لے لی تھی اور مرکزیت رہی، اور ان کی مرکزیت کو ہر ایک نے مانا۔ آپ حیران ہوں گے کہ خلافت عثمانیہ کے ہی تحت جو تھے غزنوی بھی اور دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ تھے یہ ان کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ ہماری مرکزیت ہے، جہاں تک کہ پاکستان نے بھی جو انڈو پاک میں خلافت موومنٹ چلی ہے اسی کی بحالی کے لیے چلی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کوئی شروع ہی سے مسلم امہ کی قیادت کے لیے۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ ریوائول نہیں ہو، ریوائول تو ترکی کا ہو چکا ہوا۔ ترکی کو مرد بیمار کہتے تھے اور ترکی جو تھا وہ منتیں ترلی کرتا رہا کم از کم 10 سال تک کہ مجھے یورپ کا حصہ بنا لو۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آیا صوفیہ ہے یا استنبول ہے یہ بیسٹرن آف دا ویسٹرن سیویلائزیشن سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ علاقہ کہ جہاں سے پھوٹی ہے تہذیب، ان کی تہذیب کا مرکز تھا یہ ان ساری نسلیں سب کچھ، سارے کا سارا علاقہ جو تھا اسی بازنطینین چرچ اور بازنطینین حکومت کے زیر اثر تھا۔ لیکن جس وقت یورپی یونین میں شمولیت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا ہم تو ان کو شامل نہیں کریں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو۔ یہ بہت بڑی اہم چیز تھی، یہ بارڈر یورپ نے خود کھینچا۔ یعنی آپ سوچیں کہ انہوں نے ترکوں نے ہر وہ کام کیا جو یورپ کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا تھا۔ انہوں نے نیوڈ بیچز بنائے، انہوں نے پورنو فلموں کا ترکی شراب کھولی، سیکولرزم کو اپنا بیس بنایا، یہ ساری چیزیں، آیا صوفیہ کو واپس میوزیم بنایا، ہم سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن انہوں نے کہا ہم تم سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ تم ہماری نسل سے ہو، کوکیشین ہو، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، ہمارے 1000 سال تک ہمارے حکمران رہے ہو اسی بیزنطینین علاقے سے، لیکن ہم آپ کو نہیں مان سکتے، ہم آپ کو یورپی یونین کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اب اس کے بعد جب اردوان کی قیادت آئی ہے تو اس پوری یورپی یونین کے مقابلے پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑی طاقت بن کے اس وقت ابھرے۔ آپ اس وقت جو اکنامک مائٹ IMF کو آپ نے نکال دیا ہوا ہے، باقی جگہ ویلفیئر کے کام آپ کر رہے ہیں، آپ اس وقت پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکے ہیں اور آپ ایک مسلم طاقت کے طور پہ ابھر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر کسی، آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ اس آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے پر یعنی عیسائی دنیا میں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ آپ سوچیں کہ یہ یونانیوں نے تھوڑا سا اعتراض کیوں کیا کہ یہ بیسیکلی یونانیوں کے چرچ کو گرا کے یوم جو ہے سوگ منایا آج کچھ امریکہ میں پادریوں نے، وہ بیپٹسٹ ہیں۔ اچھا یونانیوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ جو آیا صوفیہ ہے یہ یونان کے چرچ کو گرا کے، یونان کے چرچ کو تباہ کر کے اس کے اوپر جو تھا ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ قائم کیا گیا تھا اور اس کو ایک سمبل آف پاور بنایا گیا تھا۔ اب دیکھیں عیسائی چرچ ایسا ہے کہ جس کے اندر چرچ کو گرا کے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ 500 چرچ ہیں انگلینڈ کے اندر جو ختم ہو گئے تھے انگلیکن چرچ کے، مسلمانوں نے انگلیکن چرچ سے پیسے دے کے خریدے، 423 مسجدیں بن چکی ہوئی ہیں، برمنگم میں مسجدیں بن چکی ہوئی ہیں، فرانس میں کئی چرچ بک کے مرتے۔ ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ چرچ کو گرا کے یا چرچ کو خرید کے یہی کام سلطان حمید نے کیا تھا کہ اس نے خریدا تھا اور خرید کے اس کو مسجد بنایا تھا۔ ڈاکٹر فرقان صاحب، اگر ہم ایک جمہوری ترقی یافتہ ملک کی بات کریں، ترکی کی بات کریں، تو کیا ایک جمہوری ملک جو ہے سعودی عرب کی نسبت زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے مغرب کے لیے؟ ہاں جی، دیکھا جائے ترکی کا اور باقی اسلامی ممالک میں فرق یہی ہے کہ ترکی میں جمہوریت پر پوری طرح عمل درآمد کیا جاتا ہے اور یہاں کے عوام جو ہیں وہ اس پر پوری طرح عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جمہوریت ہے لیکن ترکی کی جمہوریت اور پاکستان کی جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ ترکی بہت آگے نکل چکا، پورے اداروں پر مکمل طور پر جمہوری ڈیموکریسی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے، ڈیموکریسی سے ہر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے جو عرب ممالک میں ترکی میں فرق یہی ہے کہ ترکی کیوں آگے بڑھ رہا ہے، ہر فیصلے جو وہ فیصلے صدر اگر کرتا ہے تو پارلیمنٹ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، عوام بھی ساتھ دیتے ہیں، اور اگر جس چیز کا عوام ساتھ دے گی وہ فیصلہ جو ہے وہ یقینی طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اگر عوام کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر عوام کو آپ اپنے حصے دار نہیں بنائیں گے تو پھر وہ فیصلہ کرنے کی کسی کو بھی ضرورت بھی کر بھی لے تو اس پر عمل درآمد کروانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو ایک
डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करने वाले मुल्क की वजह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तरक्की की राह पर गामजना 16वें बड़ी इक़्तिसादी मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया। तो वजह यही है कि पूरे अवाम जो है वो उनका मुकम्मल हमारे सदर एर्दोआन की हमायत हासिल, सदर एर्दोआन को अवाम की मुकम्मल हमायत हासिल है और अवाम भी जो है वो उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। वो इसी वजह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मजीद आपने देखा होगा कि यूरोप में कोई मुल्क तरक्की कर रहा है इस वक्त, तो वाहिद और वाहिद मुल्क तुर्की है। हर लिहाज से आपने देखा होगा ये जो हेल्थ सिस्टम जो है इनका इस वक्त दुनिया में नंबर 1 हेल्थ सिस्टम है और अवाम को हर तरह की मुकम्मल सहूलत दी जा रही है। शायद दुनिया के किसी मुल्क में इसी तरह फ्री सहूलत किसी भी मुल्क में, अमेरिका से लेकर स्पेन देख लें, यूरोप लेके किसी भी मुल्क में नहीं दी जा रही। वजह यही है कि ये एक सोशल जो है एक समाजी मुल्क बन चुका है। अवाम का बड़ा ख्याल रखते हैं और इसी ख्याल की वजह से अवाम भी जो है वो सदर का साथ दे रहे हैं और इसी वजह से सदर भी जो है अवाम पर इत्मीनान करते हुए हर एक ऐसा कदम उठा रहे हैं ताकि तुर्कों को मजीद आगे बढ़ने का मौका मिल सके। जी डॉक्टर फुरकान साहब, अगर हम बात करें आज के इवेंट की, खासतौर पर नमाज जुमा की अदायगी की, तो इसके एक आलमी इवेंट बनाया गया। क्या वजह क्या हो सकती है? लोकल अवाम को अट्रैक्ट करना या बाकी दुनिया को ये बावर कराना कि तुर्की अब इस्लामी लीडरशिप के अहल हो चुका है? हाँ, देखा जाए आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से तुर्की के, सऊदी अरब के, बाकी जो मुत्तहदा अरब अमारात इनके खिलाफ खासतौर पर शाम की सूरत हाल की वजह से, लीबिया की सूरत हाल की वजह से देख रहे होंगे कि तुर्की पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा था। सऊदी अरब डाल रहा था, मिस्र डाल रहा है, बाकी इस्लामी ममालिक डाल रहे हैं। एक अगर तुर्की किसी मुल्क के साथ, इस्लामी मुल्क के साथ जबरदस्त ताल्लुकात है तो वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और मलेशिया के साथ है। यही वजह थी कि पाकिस्तान और मलेशिया आप देख रहे होंगे इन्होंने जो है मीडिया सेंटर भी मीडिया का इकट्ठा लेके चलन इस्लामी फोबिया के खिलाफ। वजह यही थी कि तीनों ममालिक एक जैसे ही सोच के मालिक है। तीनों ममालिक जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, तुर्की को एडवांटेज ये हासिल है कि तुर्की जो है आलमी इस्लाम का एक लीडर है। उसको सदर होने के नाते रजब तैयब एर्दोआन जो है वो अपना एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने है और यही वजह है कि आलमी रहनुमाओं को फिक्रमंद हो चुके हैं कि अगर सदर रजब तैयब एर्दोआन मजीद जो है 2023 तक ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा रूस के साथ जो है सदर रजब तैयब एर्दोआन ने पंगा लिया था, रूस जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी तरह जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी PKK जो उनकी दहशतगर्द तंजीम है PKK, इसकी हमायत की थी, पुष्पनाई की थी, लेकिन फिर अमेरिका भी जो है वो मजबूर हो गया। इस वक्त तुर्की जो है देखा जाए हर लिहाज से अपनी आलमी हैसियत जो है वो मनवा चुका है और आलमी हैसियत मनवाने की वजह से बाकी जो छोटे छोटे ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो इस तुर्की को किसी तरीके राह में रुकावटें खड़ी करने के लिए इस तरह के शोषे छोड़ते हैं ताकि सदर रजब तैयब एर्दोआन की राह को महदूद किया जा सके, उनके रास्ते में कोई मसाइल खड़े किए जा सके। लेकिन इस वक्त तुर्की में वाहिद वो रहनुमा जिनको मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 54% तक उनका ग्राफ जो है वो ऊपर जा चुका। हालांकि आया सोफिया से पहले उनका ग्राफ नीचे गिर गया था, लेकिन आया सोफिया के बाद वो ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। जी, और ये मकबूल जान साहब, पाकिस्तान में हम बात करते हैं और अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का कायद है, पाकिस्तान आलम इस्लाम की रहनुमाई कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से बारहा कहा जाता है आज की हुकूमत हो, माजी की हुकूमत हो, जो डिस्प्यूट्स हैं मुसलमान ममालिक के माबैन उनको पाकिस्तान हल करा सकता है। हमने ईरान की, सऊदी अरब की सालसी की बात की। क्या पाकिस्तान का जो रोल था, पाकिस्तान का जो किरदार था, वो उससे मिनिमाइज हुआ है? तुर्की एमर्ज हुआ है इस रीजन के अंदर, या क्या वजह क्या है हमारे यहाँ? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का रोल जो है वो इसलिए खराब हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपने आप को साउथ एशिया के अंदर क्लिंग किया हुआ है। हम सार्क की तरफ देखते हैं, हम इस तरफ टूवर्ड्स वेस्ट नहीं देखते। हमारा सारा माजी जो जुड़ा हुआ है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, इन इलाकों के साथ जुड़ा हुआ है। हम कभी एक मिनट के लिए भी दिल्ली पे किसी हिंदू ने बैठ के पाकिस्तान के इस इलाके पे हुकूमत नहीं की जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। ये हमेशा सिंध था। वहां अगर बचत मौर्य था तो यहाँ कुशान आए होते थे, वहां अगर गुप्ता की हुकूमत थी तो यहाँ अलेक्जेंडर वगैरह। तो पाकिस्तान इसलिए लीडरशिप नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान ने टांगे 2-3 जगह फंसा ली हुई हैं। हमारे, अब देखें, हमारे जितने भी सूफिया हैं सारे अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते से आए हैं। हमारे जो हैं मौलाना रूम का हम कलाम पढ़ते हैं, इकबाल से हमारी निस्बत है। इकबाल की अलामती कब्र जो है वो कूनिया में उन्होंने बनाई हुई है। इसी तरह हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती से लेके और उसके बाद सैयदना अली हजवेरी, दाता गंज बख्श से लेके जितने भी लोग हैं सारे के सारे, हमारी रुबाइयाँ, हमारी
हमारे खाने के टेस्ट, हमारी निहारी, हमारा शामी कबाब, हमारा पुलाव, हमारी बिरयानी, हमारी शेरवानी, हमारी शलवार कबीर, सारी इन इलाकों से आई हुई है। हम उस तरफ कभी गए नहीं, इसलिए हम लीडरशिप का किरदार अदा नहीं कर पा रहे। और लीडरशिप का किरदार अदा करने की एक और वजह यह है कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं। अब जितने अरसे से एर्दोगान वहां पर हुक्मरान है, इतना अरसा तो पाकिस्तान में सवाए फौजी के और गोया ही नहीं सकता था। तो पाकिस्तान में असल मसला ये है, और फौजी जो रहता है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, वो उसको आगे लेके चल नहीं पाता, और उस आइडियोलॉजी को फिर पब्लिक फॉलो नहीं करती। कुछ अरसे के बाद वो आइडियोलॉजी फेल हो जाती। अब ज़िया की एक आइडियोलॉजी कुछ अर्सा चली, लोगों ने कहा मुखलस नहीं है, फिर मुशर्रफ की आइडियोलॉजी आई, लोगों ने चली, इसलिए अब लीडरशिप नहीं। हालांकि पाकिस्तान लीडरशिप का किरदार अदा कर सकता है, और उसकी बुनियादी एक वजह है, और बुनियादी वजह यह है कि आप एक एटमी ताकत हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त दुनिया में जो 5 मेजर ताकतें हैं जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, वो माशी तौर पे ताकतवर नहीं है, एटमी तौर पे ताकतवर हैं। वरना इस वक्त वहां अपना फ्रांस की जगह जापान को बैठा होना चाहिए था, क्योंकि जापान के पास एटम बम नहीं है। जापान बेचारा गरीब आदमी है, 37% अक़वाम मुत्तहिदा में देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वीटो की पावर नहीं है जापान के पास। ठीक है डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, कि हम क़यादत कर सकते हैं आपको। ठीक है डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, जो तैयब एर्दोगान हैं, उनको क्या इस फैसले के बाद, आया सोफिया की बहाली के बाद, इंतहा पसंदी का लेबल लगने का कुछ चांस है? क्योंकि जो उनके मुखालफीन हैं, कट्टर मुखालफीन हैं, माजी में भी कहते रहे कि वो इंतहा पसंद हो सकते हैं, फिर उनको अगर सपोर्ट मिलती है इस दावे की यूरोप से, कहीं और से, कि मजहबी इंतहा पसंदी फरोग पा रही है तुर्की के अंदर, क्या ऐसा चैलेंज दरपेश हो सकता है तैयब साहब? हाँ, उसके देखा जाए इस जो आया सोफिया का फैसला, इसमें देखिए रिपब्लिकन पीपल पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो क्यों उसने साथ दिया। उनको पता है कि अगर हमने रजब तैयब एर्दोगान का इस वक्त साथ न दिया तो उनका जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नाम खत्म हो जाएगा, तुर्की की सियासत में नाम नहीं रहेगा। और रजब तैयब एर्दोगान को पता है कि अवाम जो है उनके साथ है, अवाम जो है आया सोफिया के फैसले से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये एक छोटा सा फैसला था, लेकिन एर्दोगान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि तुर्की में आज तक कोई भी रहनुमा जो है इतना बड़ा फैसला करने की जरूरत ही नहीं कर सका, सोच ही नहीं सका। सुलेमान देमलर से लेकर तुर्क अज़ाद से लेकर मसूद यिल्माज और तांसू चिल्ला सब ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन फौज ने सब के जो जिसे कहते हैं बेड़ियां डाली हुई थी, किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि इस पे फैसला करवा सके। रजब तैयब एर्दोगान ने ये फैसला अदलिया से करवाया, लेकिन आवाम की मुकम्मल हमायत हासिल है। और देखा जाए रजब तैयब एर्दोगान की इंतहा पसंदी का इब्तिदा ही से साथ वो इल्जाम लगाते चले आ रहे हैं। अगर वो कुछ नेक काम भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, यूरोप के लिए काम कर रहे हैं और जो नागज़ीनों के लिए काम कर रहे हैं, वो यूरोप वाले जो है वो हमेशा ये इल्जाम लगाते चले आएंगे, क्योंकि उनके पास बाकी कुछ लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ यही इल्जाम है, उसी को वो आगे लेकर चलते हैं, और मुसलमान ममालिक को भी वो इसी पे वो उनको इतराज़ात हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सेकुलरिज्म के लिहाज से रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़े तौर पर कह दिया मैं सेकुलरिज्म पर यकीन रखता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मजहबी मामलात में स्टेट जो है वो गैर जानिबदार है। ये पाकिस्तान में जो लादीन कहा जाता है, ऐसा कोई मतलब रजब तैयब एर्दोगान वाज़े तौर पर कहते हैं कि मैं सेकुलरिज्म का हामी हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हर तरफ, यानी पहले तो एक तरफा तौर पर नाम नहाल सेकुलरिज्म तुर्की में अमल हो रहा है, लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि अवाम जो है, अवाम जो फैसला करेंगे, या अवाम जो है मजहब के मामले में वो उनको हर तरह का हक हासिल है। अगर वो हेडस्कार्फ पहनना चाहते तो पहने, अगर नहीं पहनना चाहते तो उनको वो इस लिहाज से देखा जाए तो वो बड़े सोशल हैं, बड़े लिबरल किस्म के ख्यालात के मालिक हैं। जी डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तुर्की के अंदर आया सोफिया में आज 86 साल बाद नमाज जुमा की अदायगी, पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया उसने। दुनिया भर में लोगों ने उसे स्क्रीन पर भी देखा, और तुर्की के अंदर भी आज पूरी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने नमाज जुमा की अदायगी की। तुर्की एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है आलम इस्लाम के लिए, एक डेमोक्रेटिक मुल्क जहाँ पे यहाँ की लीडरशिप के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया। ये सबक है पाकिस्तान के लिए कि आप अपने असूल पर, अपने नज़रिए पर अगर कारबंद रहें, और तो कोई भी दुनिया में कोई रुकावट आपके रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।